بات کریں گے کہ جو یہ فالج کی علامات ہیں ان کو پہچاننا کیوں ضروری ہے اور ان کو بر وقت پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ علامات ہیں وہ ہر کسی کو، چاہے آپ پڑھے لکھے ہیں، چاہے آپ ان پڑھ ہیں، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، ہمیشہ پتہ ہو اور کیوں ضروری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کا چہرہ جو ہے وہ ایک طرف ڈھلک گیا ہے، یا اس کے بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، یا وہ بول رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا اس کا ایک بازو یا ایک ٹانگ سن ہو گئی ہے، یا بازو یا ایک ٹانگ کمزور ہو گئی ہے، یا اس کا توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، یا وہ چلتے چلتے گر گیا ہے، یا اس کو فٹس کے دورے پڑ رہے ہیں، تو یہ وہ چند ایک علامات ہیں جب آپ کو فوری طور پہ اس مریض کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ اور آپ ہی اس کو ہاسپٹل میں، کیونکہ اس وقت میں لے کے جانا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے علاج ہوتے ہیں جو بر وقت کیے جا سکتے ہیں اور اس سے مریض میں تبدیلی لا جا سکتی ہے۔ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میڈیسن ہے، اگر اس وقت اس کو کوئی نیورولوجسٹ یا کوئی جو نیورو فزیشین ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں جو شریان ہے اس میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اس کو توڑنے کے لیے میڈیسن دی جا سکتی ہے، اور انتہائی ضروری ہے کہ اس کو ایک خاص ٹائم فریم میں، ایک خاص وقت میں وہ دوائی دی جائے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نالی، جیسے ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں دل کی، ایسی ایک چھوٹی سی نالی دماغ کی شریان میں ڈال کے وہ خون کا لوتھا نکال دیتے ہیں۔ میں نے اکثر ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ آتے تو بیچارے اسٹریچر پہ ہیں لیکن جاتے وہ اپنے پاؤں پہ ہیں۔ تو انتہائی اہم جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وقت، جب اس کی علامات شروع ہوئی ہیں وہ علامات ہم فوراً دیکھیں، ہر بندے کو ان علامات کا پتہ ہو، اور دوسرا یہ بھی پتہ ہو کہ کس ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں پہ یہ سہولیات موجود ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے ان علامات کو پہچاننا، اور دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہو کہ کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اور کتنے ٹائم کے اندر یہ جو علاج ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس صورت میں جو پرماننٹ ڈسیبلٹی ہے، ایک بندہ جو چلتا پھرتا ہے وہ واپس اپنے کام کر سکتا ہے، برعکس اس کے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر چارپائی پہ پڑا رہے۔ تو ان علامات کو یاد رکھیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کن ہاسپٹل میں یہ سہولیات موجود ہیں، اور اس سے کسی کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے، اور ایک بندہ جو ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا اس کو اس معذوری سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ پھر اس بارے میں بات ہوگی۔ السلام علیکم جی۔